الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اسلام کی ایک مکمل اور گہری سمجھ کی ضرورت. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ تفقہ فی الدین یہ مقصد ہے مدارس کا. اسلام ایک نظام رحمت ہے. اس کے ہر حکم میں، شریعت کے ہر ہدایت میں، چاہے وہ فرض کے درجے کی ہو، واجب کے درجے کی ہو، یا سنت، نفل اور مستحب کے درجے کی، اس میں انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے، دونوں کی منفعتیں مقصود ہیں. شریعت انسانوں پر کوئی بوجھ نہیں. جیسے تندرستی کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے اچھی غذائیں ضروری ہوتی ہیں، مفید ہوتی ہیں، ویسے ہی نقصان پہنچانے والی غذاؤں سے بچنا بھی ضروری ہے. اور نقصان پہنچانے والی غذاؤں سے جب کسی کو روکا جاتا ہے تو وہ اس روکنے کو اپنے ساتھ خیرخواہی ہی سمجھتا ہے، ظلم نہیں سمجھتا. ویسے ہی انسانوں کا شفیق پروردگار جب انسانوں کو بہت سے کاموں سے روکتا ہے، جھوٹ سے، بد نظری سے، گندی غیر اخلاقی کاموں سے، فضول خرچی سے، غرور و تکبر و حسد سے، کنجوسی و تنگ نظری سے، اور ان جیسی بہت سی چیزوں سے جب انسانوں کا بہت محبت کرنے والا مالک انسانوں کو روکتا ہے تو یہ انسان کی خیرخواہی کے لیے روکتا ہے. اور سمجھدار وہ انسان ہے جو ان پابندیوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرے. یہ نہ سوچے کہ بھئی اسلام تو بڑا مشکل ہے، بڑی پابندیاں. اگر شوگر کے مریض کو میٹھے سے روکا جاتا ہے تو وہ برا نہیں مانتا، وہ ممکن حد تک روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور خود فائدہ ڈاکٹر کو، حکیم کو نہیں ملے گا، اسی مریض کو ملے گا. جن چیزوں سے انسان کو روکا گیا ہے ان سے رکنے کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچے گا، ہمیں پہنچے گا. شریعت سراپا رحمت ہے، اول سے آخر تک. اپنی اور پورے سماج کی خیرخواہی کا شاندار مجموعہ ہے شریعت. نوجوانی کی عمر میں اکثر نوجوانوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اس گناہ سے رکنا بہت مشکل ہے. یہ سمجھائیں، ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ اس کا پھل تم دنیا میں بھی چکھو کہ آخرت میں بھی چکھو. ذرا سی صبر کر لو. ہر وہ چیز جس کا دل چاہے
ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو. شریعت کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ لگے ہم کو کہ یہ ایک ایک جزیہ، ایک ایک مسئلہ انسانوں کے ساتھ اللہ کے پیار کا ایک الگ ثبوت ہے، اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے. کتاب الطہارہ پڑھاؤ اور پڑھو تو طہارت اللہ کا ایک تحفہ ہے انسانوں کے لیے. کتاب الاجارہ، کتاب البیوع، کتاب الجنایات، کتاب الحدود، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الجہاد، ہر حکم اللہ کی اس محبت کا ثبوت ہے جو اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے. یہ حکم اللہ کا، یہ حکم اللہ کا، یہ حکم اللہ کا اس طرح پڑھاتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جکڑ رکھا، ان کی آزادی چھین رکھی. خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ بے حدود و قیود آزادی کا شوق دنیا کے انسانوں کو آ گیا اور اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے آزادی کا کہ اچھے اچھوں کے ذہن میں آنے لگا کہ یار واقعی شریعت نے تو ہم کو بہت پابند کر دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی آزاد ہیں آپ تو دو پیروں پر کیوں چل رہے ہیں؟ جناب کلب کی طرح چلیے. آزاد ہیں آپ آزاد ہیں. اس نے آپ سے کہا کہ آپ دو پیروں پر چلے. آپ آزاد ہیں، یہ کپڑے پہننے کو کس نے کہا؟ آزاد. مہذب، شریفانہ، باوقار، خیر خواہانہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایات کا گلدستہ ہے اس کا نام ہے شریعت. اسی محبت بری خیر خواہانہ ہدایات میں سے اس نظام کا ایک بہت عجیب و غریب حصہ وقف ہے. وقف آج کل وقف کا موضوع چرچے میں ہے، بہت اس پر گفتگو ہو رہی ہے. میں آج وقف کے بارے میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں. کیا ہے وقف؟ انسانوں میں ایک دوسرے کی خدمت کا مزاج شریف انسانوں میں ہمیشہ سے رہا ہے. مختلف قوموں نے سماج کی سیوا اور خدمت خلق کے مختلف طریقے اپنائے. یہ شریف انسان کی فطرت میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے عام طور پر جو طریقہ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے، جو پیسے ہیں، جو مال ہے، جو زمین ہے، جو جائیداد ہے، جو باغ ہے، جو مکان ہے، وہ آپ کسی کو دے دیں، کسی کو اس کا مالک بنا کے، کسی غریب کو دے دیں، ہدیہ کر دیں، صدقہ کر دیں. اپنا باغ آپ کسی بیوہ کو ہبہ کر دیں، اپنا کھیت، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے زیورات یا آپ کی اپنی آمدنی اس میں سے کچھ حصہ وہ آپ کسی کو دے دیں کہ بھائی یہ آپ کے کام آئے. اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ایک میں فائدے بھی بہت ہے کہ اس آدمی کی ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن پھر وہ چیز جو ہے وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے.
اور پھر اس کی اولادوں میں اس کی وراثت چلتی، تو اس کا نفع ایک محدود دائرے میں ضرور پہنچتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اسلام نے ایک بالکل نیا طریقہ دیا ہے انسانیت کو مخلوق کی خدمت کا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں، مالک حقیقی تو اللہ ہی ہیں۔ اس دنیا میں میری اور آپ کی آزمائش کے لیے عارضی طور پر اللہ نے ہم کو اس کا مالک بنا دیا۔ اب آپ یہ نیت کریں کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میری زمین ہے، میں اپنی عارضی ملکیت واپس لے کر اللہ کی ملکیت میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ یہ مکان اب یہ اللہ کی براہ راست ملکیت میں ہے۔ جو ایک تھوڑی سی ملکیت قانونی عارضی میرے پاس تھی، میں نے اپنے آپ کو اس سے وڈرا کر لیا۔ اب یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تو اس باغ کے پھل نہیں کھائے گا، اللہ کو تو اس باغ کی آمدنی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ باغ، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ مکان، یہ اللہ کے بندوں کے کام آئے گا، اللہ کی بندیوں کے کام آئے گا۔ اسپیسیفکلی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے کام آئے گا، بس پھر اس شہر کے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ متعین طور پر نیت کر سکتے ہیں کہ بیواؤں کے کام آئے گا، اس علاقے کی بیواؤں کے کام آئے گا، صرف بیواؤں کے کام آئے گا۔ یتیم بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے آپ نے یہ جائیداد وقف کی ہے، تو پھر آپ کی نیت کے مطابق اس علاقے کے یتیم بچوں ہی کے کام وہ جائیداد قیامت تک جب تک وہ رہے گی، اس کی پیداوار اور آمدنی یتیم بچوں کے کام آئے گی۔ آپ اس کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر آپ نے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے وقف کیا۔ اب گاؤں کے لوگوں کی اجازت سے کوئی باہر کا آدمی آ کر پانی لے لے وہ الگ بات۔ یہ پچھلے قوموں کے اندر یہ باب نہیں تھا۔ یہ بڑا اضافہ ہے۔ انسانیت کی ترقی میں بہت بڑا حصہ ہے نظام وقف کا، بہت بڑا حصہ۔ اس وقت تو تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں اسپتال بنے اوقاف کے ذریعے، ہزاروں مدرسے اور ادارے، تربیت گاہیں اور دارالاقامی اور ہاسٹل یہ تعمیر ہوئے اوقاف کے ذریعے۔ مسجدیں بنی اوقاف کی زمینوں پر، ہمارے قبرستان بنے اوقاف کی زمینوں پر۔ لوگوں نے اپنی زمین وقف کی کہ اس زمین میں قبرستان بنایا جائے۔ ایک عجیب نظام ہے کہ سماج کی ترقی کا دار و مدار صرف حکومت پر نہ ہو، سماج کے شہری اپنی ترقی میں خود حصہ لیں، ان کا کنٹریبیوشن ہو۔ بہت خوبصورت اضافہ ہے۔ اور جب تک مسلمانوں نے یہ رواج باقی رکھا
کہ فیاضی اور سخاوت کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال کو مختلف شکلوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے، آرام و راحت کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کرتے رہے، باغوں کو، زمینوں کو، کھیتوں کو، مکانات کو پورے پورے گاؤں لوگوں نے وقف کیے. اس سے اتنی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے انسانیت کی. میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہزار سال سے دنیا چل رہی تھی، لیکن جو انسانوں کی دنیاوی ترقی سیدنا محمد الرسول اللہ کے بعد ہوئی ہے، وہ دنیاوی ترقی اس سے پہلے کی لاکھوں سال میں نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اخلاقی اور دینی ترقی تو سب جانتے ہی ہیں، مانتے ہو یا نہ مانتے ہو. پوری تہذیبوں کی اور قوانین کی تاریخ میں وقت کا تصور کبھی نہیں تھا. یہ اضافہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. انسانوں کی خدمت کے لیے اتنا وقف کیا گیا اسلامی تاریخ میں. پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، اتنا وقف کیا گیا کہ ایک دور آیا کہ حکومت وقت کو اعلان کرنا پڑا، قانون بنانا پڑا کہ کوئی مرد یا عورت سرکاری دفتر سے مشورے کے بغیر اپنی کسی جائیداد کو وقف نہ کرے. یہ پابندی لگانی پڑے. آج تو یقین ہی نہیں آئے گا. آج تو مسلمان ہی وقف شدہ جائیدادوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کو بیچ رہے ہیں، ان پر قبضے کر رہے ہیں، قبرستانوں کی زمین میں ٹاور بنا رہے ہیں. حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ اوقاف اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص وقف کرنا چاہے تو پہلے دفتر سے مشورہ کرے. اس کے لیے ایک مخصوص دفتر بنا دیا گیا کہ ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، کس مصرف کے لیے وقف کریں تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو. ایک ہی مقصد کے لیے لاکھوں جائیدادیں وقف ہو جائیں اور دوسرا کوئی مقصد ایسا پڑا رہے جس کے لیے کوئی چیز وقف نہ ہوئی ہو. یہ مقام اس امت مسلمہ نے انسانیت کی خیرخواہی تک پہنچی یہ امت اور پہنچایا. چنانچہ دمشق کی تاریخ میں نے خود پڑھا ہے، تاریخ اوقاف دمشق میں، کہ دمشق کی ایک خاتون نے وقف کرنا چاہا اپنے باغات کو کہ میں اللہ کی رضا اور مغفرت کی نیت سے اپنے باغات کو وقف کرنا چاہتی ہوں، تو میں کس مقصد کے لیے وقف کروں. تو ایک علماء کی، ماہرین کی ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی جس کے جو سربراہ تھے وہ ایک بہت بڑے عالم حدیث محدث مزی رحمۃ اللہ علیہ. تو درخواست داخل ہوئی ان کے دفتر میں. ان کی طرف سے جواب سن کر آپ میں سے بہت سے لوگ حیران رہ جائے. جواب یہ آیا، انسان کی کسی ضرورت کے لیے وقت کی کوئی ضرورت نہیں بچی ہے، اس لیے انسانوں کے کسی ضرورت کے لیے وقف نہ کیا جائے.
بیماروں کے علاج کے لیے اوقاف کے ڈھیر ہیں، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، سب کے لیے موجود ہے، قیدیوں کے لیے، مسافروں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، بچیوں کے نکاح کے لیے، سب موجود۔ البتہ دفتر کی طرف سے اس خاتون کو جواب گیا کہ ہمارے ملک میں سائبیریا کے علاقے سے پرندے اڑ کر آتے ہیں، کبوتر اور دوسرے پرندے، وہاں کی شدید سردی سے بچنے کے لیے، -50 -60 وہاں کا درجہ حرارت ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے فلسطین اور شام کے علاقے میں 4 مہینے کے لیے پرندے آتے ہیں، اور وہ 4 مہینے سردی کے یہاں گزارتے ہیں۔ جب موسم ان کے علاقے میں معتدل ہو جاتا ہے تو وہ پرندے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو دفتر کی طرف سے اس خاتون کو جواب دیا گیا کہ ان پرندوں کے دانے پانی کے لیے، ان کے رہنے سہنے کے لیے، ان کے گھونسلوں کے لیے، ان کے دوا علاج کے لیے آپ اپنی جائیداد کو وقف کریں۔ یہ ہے اسلام۔ بعض لوگوں کی درخواست کے جواب میں یہ جواب آیا کہ آدھی مملکت میں نالیاں کھد گئی ہیں، پانی سڑکوں پر نہ آئے، گندگی کچرا نہ ہو، تو وہ ڈرینیج سسٹم بنا دیا گیا ہے بغداد میں اور تمام شہروں میں، تو پانی کا بہاؤ، گھروں کا پانی، استعمال شدہ پانی وہ جا رہا ہے نالیوں میں، لیکن بہت سے شہروں میں ابھی نالیوں کا کھودنا باقی ہے۔ تو آپ اپنے مال کو نالیوں کے کھودنے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ ہے اسلام۔ اس اسلام کو سمیٹتے 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 ہم لائے ہیں کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی تک، اور بڑا اس اسلام کو فتووں کا مجموعہ ہم نے بنایا، دھمکیوں کی آواز اسلام کو بنا دیا۔ دنیا اسلام کو غلط سمجھ رہی ہے۔ محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شبہات حول الاسلام، اس کا انگریزی میں ترجمہ اس نام سے ہوا ہے کہ اسلام the most misunderstood religion۔ دنیا اسلام کو صحیح نہیں سمجھ پا رہی، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا مسلمان اسلام کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟ اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، یہاں بیٹھ کر کہنے کی جسارت کرتا ہوں، کیا علماء اسلام کو صحیح طور پر سمجھ رہے ہیں؟ کیا ایک پڑھے لکھے آدمی کو ہمارے جیسے آج کے مولوی کی تقریر سن کر یہ لگتا ہے کہ موجودہ دنیا کی مہنگائی کا علاج اسلام ہے، ذخیرہ اندوزی کا علاج اسلام ہے، بے روزگاری کا علاج اسلام ہے، آپس میں نفرت اور بے اعتمادی کا علاج اسلام ہے، ملکوں کے اندر پرامن بقائے باہمی پیسفل کو ایگزسٹنس کا ماحول بنانے کا واحد راستہ اسلام ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سب اسلام لے آئیں، بالکل نہیں، یہ تو کبھی نہیں ہوا، حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں۔ لیکن تمام شہریوں کو امن ملا، تمام شہریوں کو باعزت زندگی ملی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے۔ کسی چرچ کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، مسلمانوں نے چرچ کی حفاظت کی اور کھلی اجازت دی کہ گرجا گھر جانے والے کرسچنز
وہ آرام کے ساتھ اپنی عبادت کے اوقات میں گرجا گھر جائیں۔ سخت ہدایات دی گئیں کہ کسی گرجا گھر کو نقصان نہ پہنچے، کسی مندر کو نقصان نہ پہنچے، کسی گرودوارے کو نقصان نہ پہنچے۔ دنیا اسلام کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس پر کوئی خاص تعجب کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے ایسے داعیوں اور علماء کی ضرورت ہے جو اسلام کو صحیح طور پر سمجھیں اور انسانیت کے سامنے اس کے حسین چہرے کو اسی خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں جو اسلام کا حسین چہرہ ہے۔ اس لیے عزیز نوجوانوں، یہ موقع ملا ہے تم کو اسلام کو سمجھنے کا، یہ موقع ملا ہے تم کو پوری فقہ کو صحیح طور پر سمجھنے کا۔ اللہ کرے تمہارے تمام اساتذہ اسی مزاج کے مطابق تفسیر پڑھائے، حدیث پڑھائے، فقہ پڑھائیں۔ نظام رحمت ہے، پیام رحمت ہے۔ پوری انسانیت کی ہر پہلو سے ترقی کا نسخہ کیمیا ہے اسلام۔ آج دنیا میں جس طرح اسلام کو سمجھا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے دنیا اسلام سے نفرت کر رہی ہے، مسلمانوں سے نفرت کر رہی ہے۔ اب غور کریں، جس زمانے میں گھی مہنگا ہو گیا عالمی منڈی میں، شہد مہنگا ہو گیا، امیر المومنین نے گھی اور شہد کا استعمال چھوڑ دیا۔ کہا جب تک غریب سے غریب آدمی گھی خریدنے کے لائق نہیں ہوگا، عمر ابن خطاب گھی نہیں کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب تک مملکت اسلامی کا غریب سے غریب انسان شہد خریدنے کے لائق نہیں ہوگا، عمر شہد نہیں کھائے۔ کیا مزاج تھا اسلام کا! دنیا کی قوموں کو الزام دینا اسلام سے نفرت کی وجہ سے، مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ ہمیں پہلے اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی، ہمیں پہلے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنی پڑے گی۔ اسلام کو صحیح سمجھ کر، صحیح طریقے سے برت کر، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اصلی اسلامی مزاج کے مطابق حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ عام لوگوں کے ساتھ تو محبت کے برتاؤ عام بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی تم اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کرے ہمارے اخلاق اس رنگ میں رنگ جائیں اور ہمارا فہم اسلام کی سمجھ یہ گہری ہو، یہ جامع ہو، یہ مکمل ہو، اور اسلام کی ترجمانی کے لیے اچھے الفاظ کے انتخاب کی ہم کو عادت پڑے، ہمیں سلیقہ نصیب ہو اسلام کی ترجمانی کے لیے اچھے الفاظ کے استعمال کا۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.